تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے اعتراف کیا، جو مجھے واقعی معلوم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کہیں مجھ سے مل لو، ہم اطمینان سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ سوری بوائے، میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میرے جہاز کی روانگی میں چند منٹ رہ گئے ہیں، وہ بولا، ورنہ میں آ جاتا۔ اچھا، تو اپنا پتہ بتا دو، میں تم سے خط و کتابت رکھوں گا۔ میں نے کہا، تم مجھے تفصیل سے وہ باتیں لکھ کر بتا سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہوں گا سوری، میں لکھ کر کچھ نہیں دے سکتا، میرا اصول یا میری مجبوری، جو چاہو سمجھ لو، اور میں تمہیں صرف راستہ دکھا رہا ہوں، باقی سب تمہاری عقل اور ہمت پر چھوڑ رہا ہوں، میرے خیر خواہ نے کہا۔ اچھا، تم کس فلائٹ سے جا رہے ہو اور کہاں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے اب اس شخص پر اعتبار آنے لگا تھا۔ وہ ہنسا، تم واقعی ذہین ہو، مگر میں بھی اتنا بیوقوف نہیں سکندر بک۔ ایک آخری بات، یہ بتاؤ تمہارے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے، میں نے حیران اور کچھ پریشان ہو کر جواب دیا۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ کوئی قابل تشویش بات تھی؟ نہیں، بالکل خیریت کا خط تھا، میں نے کہا۔ صحت اچھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوش رہو اور کسی بات کی فکر مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سب خط ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری بار تم نے انہیں کب دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی سال بھر پہلے، میں نے جواب دیا۔ عید نہیں، بقر عید پر گیا تھا میں، گویا 1.25 سال ہو گیا۔ اچھا، تو نوٹ کر لو، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اس نے کہا، اور تم خود بھی محتاط رہو۔ کس سے محتاط رہوں؟ میں نے کہا۔ ہیلو ہیلو، میں نے چلا کے کہا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ میں کچھ دیر ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا۔ اس اجنبی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں۔ اب میں اس نادیدہ خیرخواہ کی بات کو مذاق سمجھ کے نہیں ٹال سکتا تھا کہ اس کو میری نجی زندگی کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھیں جو خود میں نہیں جانتا تھا، لیکن تصدیق کیے بغیر میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مجھے معلوم تھا، مگر میر شرافت علی کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات نئی تھیں۔ کسی خاص مقصد کے تحت اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میرے تجسس کو ایک سمت عطا کر کے باقی سب مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لہجے سے سنجیدہ اور متین آدمی لگتا تھا، چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر خالی ٹرے لیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کا یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خیمہ۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ قطار موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کے شوق سے ٹرے بجائیں، ورنہ ناشتہ لیجئے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو اور کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا، اور آئے دن ایسی فضول باتوں پر ہماری ٹھن جاتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا، مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ طبلِ جنگ بج رہا تھا تنبورے، میں نے کہا، مگر اچھا کیا جو مجھے یاد دلا دیا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کے میں اس میز پر جا بیٹھا جہاں محسن اب ایک ولایتی گڑیا سے چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف رکھ سکتے تھے، اس نے چیں بچیں ہو کے کہا۔ جی نہیں، ہم یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد حاضر فرنگن کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں، میں نے کہا۔ فرنگن اردو کی گفتگو کو بدتہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ کر دیا آپ نے سارا معاملہ چوپٹ، اب فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ محسن نے جل بھن کے کہا۔ معاملہ بہت عجیب ہے، میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ عرض کرتا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اور محسن سنتا رہا۔ اسی روز میں نے محسن سے طویل صلاح مشورے کے بعد ٹرنک کال بک کرائی جو لندن میں آدھی رات کے وقت اور پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے ملی۔ میرے والد بالکل خیریت سے تھے اور میرے بار بار پوچھنے پر کہ تشویش کی کوئی بات تو نہیں، خاصے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تشویش سے کیا مراد ہے بیٹا تمہاری؟ انہوں نے کہا۔ یہ اچانک تمہاری زبان تشویش کی تکرار کیوں کرنے لگی ہے؟ فومانچو نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اصل سبب نہ بتاؤں، چنانچہ میں نے کہا،
دیکھیے نا، آپ سے اتنی دور ہوں، تشویش تو ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ کاروبار کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، والد نے کہا۔ خرابی ہوگی تو تمہیں ہی لکھوں گا۔ ایک شبے نے میرے ذہن میں سر اٹھایا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ میری پریشانی کے خیال سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ لہجہ بدستور کھوکھلا تھا۔ یا صرف میرے وہم کی بات تھی؟ پیسہ؟ میں نے سر کھجا کے کہا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ابا جی۔ آج تک کوئی طے نہیں کر سکا کہ پیسے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو کہاں۔ معاشیات میں ضروریات کی جو تعریف ہے۔ اچھا میں ڈرافٹ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا۔ پھر وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے ٹاس کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی میرا وہ نادیدہ خیر خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز مکالمے بولے تھے کوئی شر پسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا، کیونکہ ایک بے نام سی خلش کا آزار ختم نہیں ہوا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا تھا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے تھے جن کا جواب کہیں نہیں تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ محتاط رہو، تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے؟ جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام تک بتانے سے گریز چاہ مانی والد؟ اتنے کم وقت میں بھلا کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورت حالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، اور پتہ نہیں کیا عجیب گمنام اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ایک ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فو مانچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متعصب اور تنگ نظر لاٹ کی بیٹی تھی، جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگم پیلس۔ اب عین اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پر سجا کے نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کے کہا، مسٹر الیگزینڈر، فون پلیز۔ اور اس نے ریسیور کو لہرا کے مجھے بلایا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، بخت بول رہا ہوں۔ مسٹر کبیر۔ میرے لیے یہ مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہو۔ تم؟ میں نے چلا کر کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم پھر آ گئے؟ ہاں، وہ بولا، میرا خیال ہے تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا، میرا دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے برہمی سے کہا۔ اچھا، اب میں وضاحت کر سکتا ہوں، وہ میری بات کاٹ کے بولا۔ میرا سٹاپ اوور ہے ایک رات کے لیے، تم مجھ سے مل لو۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، میں نے کہا، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، کل آ سکتا ہوں۔ بیوقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا تھا، وہ بولا۔ صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے قبل ہی بند ہو گیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ ایک طرف الزبتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کے قرب کی سدا بہار آرزو تھی، دوسری طرف بہت سے سوالات کا جواب ملنے کی امید تھی۔
اور اس پراسرار شخص سے مل کر وہ حالات جاننے کی خواہش تھی جن سے مجھے عمداً بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، غم گسار بھی تھے، اور بقول شاعر ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز۔ دیار غیر میں تو سب ہم زبان ایک ہو ہی جاتے ہیں، مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھیں۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پر میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے تو جا۔ محسن رضا، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے، میں نے کہا۔ میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فومانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا مجھے۔ فومانچو آپ ہیں قبلہ، محسن نے کہا۔ یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام نہ بتائے۔ کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے؟ یہ کوئی چکر ہے سکندر بخت، اور مجھے تیری یہ مارگریٹ بھی بالکل پسند نہیں۔ مجھے اپنی نادانی پر حیرت ہوئی۔ یار یہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کے موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون کا بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے ایک سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم نمبر 302 پلیز، میں نے آپریٹر کی نغمہ ریز آواز پر کہا۔ واٹ؟ آپریٹر نے یوں کہا جیسے میں نے اس کو فوحش ترین گالی دے دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے؟ کام میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے خفگی سے کہا، لیکن اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا تھا کہ کمرہ نمبر 302 کی کال ہے، کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا جس میں ترنم نہیں تھا مگر شائستگی ضرور تھی، جو یہاں پولیس کی طرح امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چغلی کھاتا تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، میں مسٹر فومانچو کا بھانجا ہوں اور عالم بالا سے بول رہا ہوں۔ دیکھو بیٹے، ایک سخت اور کرخت آواز آئی، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو ہم تمہیں عملی سبق دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ میں نے چیخ کر کہا، کس کا قتل؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا؟ مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش پر مامور تھا فون پٹخ کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک کال آفس بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بہت کائیاں لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر میں بال بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہاسٹل سے کیا ہوتا تو آدھ گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔